بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز و محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، قابل احترام معزز میرے ساتھیوں اور بھائیوں، معززہ موقرہ میری ماؤں اور بہنوں، حضرت مفتی صاحب نے جو بنیادی اور ضروری باتیں ہمارے لیے مفید تھیں تقریباً حضرت نے ارشاد فرمائی. یہ علاقے کے مشہور عالم دین اور دین کی خدمت میں ایک لمبے عرصے سے لگے ہوئے یہ پیر طریقت صاحب نسبت اگر کہوں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ولایت کے لیے بڑھاپا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ولایت اور بزرگی کا زمانہ، اصل جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے. قرآن مجید نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، اصحاب کہف کے وہ اولیاء اور بزرگ، وہ سب کے سب نوجوان تھے اور اللہ کے ولی تھے. تو ولایت کا اصل موسم اور ولایت کا اصل زمانہ جوانی ہے، جس وقت انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں. ایسے وقت میں جوان مرد اور عورت، بہن اور بیٹی اور بھائی اللہ کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا سر جھکا دے اور رب کے حکموں کو اپنے سینے اور کلیجے سے لگائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ولایت کا اصل موسم جوانی کا موسم ہے. آج کی ہماری یہ مجلس و محفل ختم قرآن کے عنوان سے ہے اور ہمارے یہ بھائی مختلف جگہوں سے اس وقت جمع ہیں. خاص طور پر ہمارے یہ مصروف ترین افراد بھی اس وقت اس مجلس کے اندر ہے. بزرگوں میں آپ سے مخاطب ہوں، عوام سے مخاطب ہوں، ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ان دین کے خدمت گزاروں کی قدر کر لو اور ان کے احسان مند ہو جاؤ، ورنہ آج کوئی ہمارا چاہنے والا، ہم پر رحم کھانے والا، ہماری زندگیوں پر ترس کھانے والا دور دور تک نظر نہیں آتا. کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ غرض اس کے پیچھے ہوتی ہے. یہ صرف علماء کرام، یہ اہل اللہ، یہ دین کے خدمت گزار ہیں جو بے لوث ہمارے درمیان وقت نکال کر آتے ہیں اور ہماری آخرت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور ہمارے گھروں کے درد کے لیے بے چین رہتے ہیں. میری ماؤں اور بہنوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت مختصر ہے. میرا اور تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کائنات کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کوئی سہارا دے سکتا ہے، کائنات کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی روشنی پیدا کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی روح پھونک سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے، جس کو آقا نامدار تاجدار بطحا امام الانبیاء سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک وقت تھا یہی قرآن جس کی 2-4 سطر اور ایک آدھ آیت پڑھی جاتی تو انسانوں کے اندر ایمان جو مردہ تھا زندہ ہو جایا کرتا، زیادہ ہو جاتا، اضافہ ہو جاتا، لرز جاتے قلوب اور اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو جاتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ خود پڑھا، نہ بچوں کو پڑھایا، نہ یہ درد ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت لمبا موقع اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا، ایک لمبی مہلت اللہ نے دی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور قبر کی دیوار سے لگا دیا، منو مٹی ہم نے ان کے اوپر ڈال دی، اور آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ کیا یہ وقت میرے اوپر نہیں آئے گا، آپ پر نہیں آئے گا؟ کیا ہمارے گھروں سے جنازے نکلیں گے؟ عقل مند اور ہوشیار اور کامیاب ہے وہ انسان، وہ بزرگ اور وہ جوان اور وہ ماں اور بیٹی جو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے۔ انبیاء کرام کے سردار، نبیوں کے سرتاج، آقا نامدار تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں زندگی ڈال دے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور وہ جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم کو اپنے سینے سے لگا لے۔ آقا نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جاتے ہوئے جو تحفہ عطا فرمایا اور جو چیز عطا فرمائی، بزرگوں آپ جانتے ہو، پیارے آقا نے صاف ارشاد فرمایا، لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں، اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقوں کو اور میرے سنت کو۔ جو ان 2 چیزوں کو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے گا، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ پیارے آقا اس دنیا سے جاتے ہوئے ہم غلاموں اور غریبوں اور ہم فقیروں کو آپ نے جو ہدایت فرمائی، اللہ کے قرآن کی ہدایت فرمائی، اپنی زندگی کی تعلیمات کی ہدایت فرمائی، کیا وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اپنے بچوں کو محروم رکھا؟ کیا روز محشر اللہ کی عدالت میں اس باپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اس ماں سے سوال نہیں کیا جائے گا جن کی آنکھوں کے سامنے جوان اولاد جہنم کا ایندھن بنے، اللہ کے عذاب کا مستحق بنے، دونوں عالموں کے سردار کی ناراضگی کا مستحق بنے؟ وہ باپ بھی ذمہ دار ہوگا اور وہ ماں بھی ذمہ دار ہوگا۔ مجھے معاف کیجئے بزرگوں، ہم نے دنیا اتنی پڑھائی، دنیا میں اتنی ترقی دلوائی، دنیا سے ان کو اتنا لگایا، ایسے ایسے واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں۔ بیٹا باہر ہے اور کما رہا ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، ضرور گزارے،
اللہ روشن رکھے، سرسبز و شاداب رکھے ان گھروں کو جن کی اولاد باہر ہے لیکن دین کی تعلیم نہ دلوانے کی وجہ سے، دین سے محروم رکھنے کی وجہ سے، قرآن سے محروم رکھنے کی وجہ سے حضرت نے ارشاد فرمایا باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو اطلاع پہنچائی گئی، بیٹا کہتا ہے کہ ابھی دفن مت کرنا، میں آ رہا ہوں، میرے آنے کے بعد دفن کرنا۔ ایک آدھ دن کے بعد جب بیٹا آتا ہے اور باپ کے چہرے پر آقا ہے دو جہاں کا نور دیکھتا ہے، داڑھی کو دیکھتا ہے، تو وہ بیٹا جو قرآن سے محروم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے محروم ہے، اللہ کی معرفت سے محروم ہے، وہ بیٹا باپ سے کہتا ہے، خاندان سے کہتا ہے، کیسا چہرہ ان کا بنا ہوا ہے۔ حجام کو بلایا اور اپنے مردار باپ کی داڑھی کٹوائی اور پھر اس کے بعد غسل دیا گیا اور پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ کتنے جنازے آج مسجدوں میں آتے ہیں، محلے والے دو نماز ادا کرتے ہیں، مصلی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد والے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ سگا بیٹا اور وہ سگا بھائی اور وہ سگے رشتہ دار گیٹ پر، دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کے جنازے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم سوچے کچھ تو غور کریں، اللہ نے کیسے پیارے حبیب ہم کو عطا فرمائے، کیسے مبارک نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن مجید سے ہم نے روگردانی اختیار کی، اپنا رخ پھیر لیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کی یہی جگہ دنیا ہے۔ موت کے بعد تو اللہ پاک حساب اور اعمال کا دروازہ بند کر دیں گے، اسی دنیا میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، ان چراغوں کو آباد کرنا ہوگا، ان اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن پڑھنے والی جگہوں کو آباد کرنا ہوگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیابان، جنگل اور پہاڑی کے اندر اپنے جگر کے ٹکڑے کو اور اپنی چہیتی لاڈلی بیوی کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اس بیابان پتھر میں اور جنگل میں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم نے کیا دعا فرمائی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ میرے دوستو غور کرو، وہ اللہ کا پیغمبر، وہ نبیوں کا نبی اور انبیاء کے ایک بڑی جماعت کو اللہ نے ان کے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اور لق و دق میدان میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ آج وہی جگہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ جہاں دنیا سے کھچ کھچ کر لوگ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حالتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ایسے آباد فرمایا ہے۔ آج یہ ویران جگہ، یہ لق و دق جو ضروریات سے بھی دور ہے، جو آبادی سے دور ہے، ایسی جگہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ مولانا حسین قابل مبارکباد ہیں، ان کا تعاون کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے اس گاؤں کے وہ معزز لوگ جنہوں نے اس کا ارادہ کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن اب ذمہ داری ہماری ہوگی، ذمہ داری علاقے کے لوگوں کی ہوگی، ذمہ داری ایک ایک جوان اور بزرگ کی ہوگی اور ایک ایک بہن اور ماں کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے اس گھر کو آباد کیا جائے،
اللہ کے اس گھر کو روشن کیا جائے۔ چنانچہ اس کے انوار و برکات جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا، اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے مرحومین میں، ہمارے ماں باپ میں اور ہمارے آباء و اجداد میں اس کے انوار و برکات منتقل کریں گے۔ میں نے بزرگوں سے سنا، حضرت نے جیسے ارشاد فرمایا، مدرسے کا رشتہ رسول اللہ کے اس چبوترے کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو پیارے آقا کی زندگی کے اندر آپ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس کا رشتہ بھی جا کر اسی بنیاد سے اور اسی رشتے سے اور اسی چبوترے سے جا کر ملتا ہے۔ حیدرآباد کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے، اللہ والوں کا مدرسہ ہے۔ میں نے ایک بڑے بزرگ سے سنا، جدہ میں رہتے تھے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا، خواب میں نے رات میں دیکھا اللہ کے نبی دونوں عالموں کے سردار مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے، لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں، رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں، میں بھی آگے بڑھا اور اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے مدرسے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آقا نے پوچھا، اچھا وہ مدرسہ؟ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت نے فرمایا، وہ مدرسہ وہ تو میرا مدرسہ ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ تو میرا مدرسہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جو کام کر رہے ہیں، کیا پیارے آقا اس سے غافل ہیں؟ کیا آقا کو اس کی خبر نہیں ہے؟ آقا رسول اللہ کو اس کی خبر دی جاتی ہے اور پیارے آقا ہمارے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم غنیمت جانیں ان چیزوں کو، ان چیزوں کی قدر کریں اور ان چیزوں کے اندر جتنا ہو سکتا ہو ہر اعتبار سے، مال سے ہی مدد ضروری نہیں، آپ دل سے محبت کریں، دل سے دعا دیں، مدرسے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، یہ بھی آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر یعقوب جب موت کا وقت قریب آ گیا تھا تو حضرت یعقوب نے اپنے خاندان کے بچوں کو، افراد خاندان کو اکٹھا کیا اور پوچھا، قرآن کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت جب قریب تھی تو یعقوب نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور پوچھا، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی۔ یہی وہ جملے ہیں جو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ اپنی بیٹھک گاہ پر لگائے رکھتے ہیں تاکہ ہر وقت استحضار ہو اور ہر وقت ذہن میں ہو کہ میرے بعد میری اولاد کس کو مانے گی، کس کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گی اور کس کے سامنے دعائیں کرے گی۔ ایک سچے باپ کو، ماں کو اپنی اولاد کی اگر فکر ہوتی ہے تو اسی کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد اللہ کی پرستش کرنے والی، اللہ کا قرآن پڑھنے والی، دونوں عالموں کے سردار کے قدموں میں زندگی ڈال کر جینے والی ہو۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں حضرات انبیاء کی فکر اور درد ہوا کرتا ہے، ورنہ یاد رکھو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، منو مٹی ہمارے قبروں پہ ڈال دی جائے گی، دھول اڑے گی، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہماری اولاد ہمارے پیسے کی غلط جگہ استعمال کرے گی، اپنی جوانی کی غلط جگہ استعمال کرے گی، اپنی قوتوں کو غلط جگہ استعمال کرے گی، اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کو ایذا پہنچانے والے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے پیارے آقا کے دور میں آپ کے دشمن، آپ کے جان کے بھوکے
صحابہ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اگر ہم نے دین سے غفلت برتی، قرآن کو چھوڑ دیا، تو آپ کے ماننے والے کلمہ گو اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کو چین سے اپنی مزار مبارک میں آرام کرنے نہیں دیتے اور ان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے رب نے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اے دنیا والو، اے میرے بندو، جان لو جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم سے ہمارا رب راضی کیوں نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، ہر گھر میں دیکھو گانے بجانوں کا رواج ہے، ہمارے بچوں کا ہمارا طریقہ دیکھو، انگریزوں کے طور و طریقہ ہمارے اندر ہے۔ اگر نہیں پڑھا جاتا ہے اللہ کا قرآن، نہیں پڑھا جاتا، یہ قرآن جو مظلوم ہے کسی کی موت پر کھولا جاتا ہے، کسی غم میں کھولا جاتا ہے، کسی پریشانی میں کھولا جاتا ہے، یا پھر قرآن وہ پڑھے جس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، ماں کا سایہ اٹھ چکا ہو، یتیم اور غریب بچے قرآن پڑھے۔ ہم نے قرآن کو ایسے بنا دیا، حالانکہ ایک وقت تھا بادشاہ اور شہزادے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے، دربار میں قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے ہوا کرتی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو غریبوں کی تعلیم بنا دی۔ نہیں میرے دوستو، اللہ بردبار ہے، حلیم ہے، جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی برداشت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی زمین پر ہم کو سانس لینے کا حق نہیں تھا۔ وہ قوم جس پر اس قرآن کو اتارا گیا، جس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ یہ قوم دوسروں تک قرآن پہنچائے، لیکن یہی قوم سو جائے، یہی قوم غفلت میں مبتلا ہو جائے، اسی قوم کے بچے قرآن سے ناشنا ہو، بالغ ہو، بڑے ہو جائیں، کلمہ تک نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ تک نہ آتا ہو، ضروری صورتیں نہ پڑھی جاتی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ بردبار نہ ہوتے، حلیم نہ ہوتے، ہم کبھی کی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ڈرایا ہے، جو ایذا پہنچائے گا اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت کے اندر، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اے پیغمبر جی، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا، موت کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر جب یہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرماوے، آپ تمام کو بھی درگزر فرماوے، اور ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، لاپرواہیوں کو دور فرمائے، دونوں عالموں کے سردار کی سچی محبت کاملہ دائمہ صادقہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے۔ اب دعا ہوگی، میں دعا کے لیے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بانی مدرسہ سید نصیر الدین قادری اور ان کی اہلیہ آمینہ بیگم اور بورونچے کے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص معاونین کے لیے دعا فرمائیں۔ عشتی حضرت مفتی صاحب دعا فرماتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا الله عنا محمدا ما هو آله
الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ گناہوں کو معاف فرما لغزشوں کو درگزر فرما اللہ آپ کے محتاج عاجز لاچار مجبور بے بس بندے اللہ علماء کا مجمع عوام و خواص کا مجمع ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کا مجمع اللہ آپ کے حضور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے فقیر اور سائل کی طرح مانگتے ہیں اللہ ہم فقیروں پر ایک نظر کرم فرما لیجئے اللہ ہم مانگنے والوں پر ایک نظر کرم فرما لیجئے اللہ گنہگار ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں معاف کر دیجئے مالک معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے مالک معاف کر دیجئے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے توفیق بخشی قدم اٹھوائے دلوں میں ڈالا اللہ اس جگہ کو قرآن مجید کے لیے آپ نے منتخب فرمایا ان بھائیوں نے اس کا ساتھ دیا مددگار ہوئے تعاون کیا اللہ خزانہ غیب سے ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ ان کے بچوں کو آباد فرما اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول و منظور فرما رکاوٹوں کو دور فرما رکاوٹوں کو دور فرما اللہ خاص طور پر اس مبارک مجلس کے اندر جہاں آپ کے ایک معصوم بندے نے قرآن مجید مکمل کیا ہے آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بعد آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ہماری دعاؤں کو منظور فرماتے ہیں اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ خاص طور پر مالک جن ماں نے اور جس بزرگ نے اس کو وقف کیا ہے مدرسے کے لیے دین کی خدمت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جناب الحاج نصیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ اور جتنے افراد خاندان اس گاؤں کے جتنے مرحومین ہیں ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ وہ آپ سے سوال تو نہیں کر سکتے ان کو کیا ہدیہ دیا جا سکتا ہے ہماری یہی دعائیں ان کو ہدیہ پہنچتی ہیں اللہ ہماری طرف سے ان کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں تیرے دربار میں بال بال ان کی مغفرت کر دیجئے قبر کے اندھیرے سے وحشت سے گھبراہٹ سے ان کو اور ہم کو اور ہمارے جملہ مرحومین کو بچا لیجئے اللہ برزخ کی آزمائشوں سے بچا لیجئے اللہ مانگنا نہیں آتا جتنے حاضرین یہاں جمع ہیں ہر ایک کی ضرورت کو آپ جانتے ہیں آپ کو دینا خوب آتا ہے مالک آپ کو دینا خوب آتا ہے ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا آپ کو عطا کرنا آتا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے ہم سب کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے اللہ اس جگہ کو آباد فرما دیجئے دین کا مرکز بنا دیجئے قرآن پاک کی تعلیم کا مرکز بنا دیجئے اپنے حبیب کی سنتوں کا مرکز بنا دیجئے اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے اور ماؤں نے اس میں حصہ لیا ہے یا لینا چاہتے ہوں یا جن کے ارادے ہوں اللہ پورے گاؤں کے ایک ایک فرد کو اس کے لیے قبول اور منظور فرما دیجئے اللہ ہم اپنی بے بسی کا پھر اظہار
اظہار کرتے ہیں۔ ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ ہر طرف سے ہو کہ ہم خار و تباہ، ہر طرف سے ہو کہ ہم خار و تباہ، ہر طرف سے ہو کہ ہم خار و تباہ۔ اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے یا الہ، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر اور ان کی آل کا، اپنی رحمت ہم پر اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ اللہم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔